کیا کہتے ہیں وہ بھائی جذبے کو؟ 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا. حدیث پاک میں نا سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کسی نے عرض کیا کہ 1 درہم لاکھ درہم سے کیسے بڑھا؟ تو عرض کیا کہ ایک کے پاس کثیر مال، بہت سارا مال ہے، اس نے اس میں سے لاکھ دیے، اور ایک کے پاس ہیں 2 درہم، تو اس نے 1 درہم دے دیا، یعنی آدھا مال دے دیا اپنا. تو یوں مطلب 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا. سبحان اللہ. تو یہ کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارا یہ ظاہری مال تو پہنچتا نہیں ہے نہ اللہ کریم کو اس کی حاجت. اور جو جذبہ ہے، اندر تقوی ہے، اخلاص ہے، اور خاص نیت جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھری ہے. یہ اس کو دکھا دوں ذرا، اس کو سنا دوں، اس کو پتہ چل جائے کہ ماں بدولت نے، تو پھر اب ثواب کا انتظار کریں. اللہ. اگر نیت میں فساد ہے تو، اور ریا چاہتا ہے کہ یار بڑا سخی ہے، بڑا دلیر ہے، اور اتنے دے دیے اس نے، یار کیا بات ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیت کو اپنے بتکلف خالص کرنا ہی پڑے گا. کہ قبولیت کی چابی جو ہے نا وہ اخلاص ہے. اخلاص نہیں ہے تو پھر قبولیت کی کوئی امید. تھوڑا اس کو آسان فرما دینا. بتکلف خالص کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے اپنے آپ کو زور لگانا پڑے گا کہ یہ صرف اللہ کے لیے. اس کو سناؤں، اس کو دکھاؤں، یہ خواہش تو پیدا ہوتی ہے. اس کو دباتا چلا جائے، نہیں دکھاتا، نہیں سناتا، نہیں کرتا، اس کو نہیں بتاتا، اس کو نہیں بتاتا. جو بتاؤں غور کرے اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے. اگر 100% یہ مقصد ہے کہ میں دوں گا تو اس کو بھی رغبت ہوگی دینے کی اور یہ بھی دے گا، تو بتانا صحیح ہے. یہ اس پہ غور کرنا ہے کہ شیطان اس میں مار دے گا. مجھے خطرہ یہی ہے کہ میں رغبت دلا رہا ہوں، اس کی دل جوئی کر رہا ہوں. دل جوئی کے لیے لاکھوں کو سنا رہا ہے، ہزاروں کو سنا رہا ہے، ایک ایک بچے کو پکڑ پکڑ کے بول رہا ہے. تو یہ دیکھ لینا ہے اس میں کہ وہ نا ایک ہاتھ سے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہاں مطلب اخلاص دونوں صورتوں میں اخلاص ہے. ایک تو نہ بتانے میں بھی اخلاص، اور بتانے میں بھی بعض اوقات اخلاص ہوتا ہے نا کہ ترغیب دینا ہے، تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہے، تہمت سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی حیثیت پتہ ہے لوگوں کو. اور اگر یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس نے دیا ہے تو یہ غیبتیں کریں گے، اس کی کنجوس مکھی چوس ہے، کوئی ٹکا نہیں دیتا اللہ کی راہ میں. یہ حالانکہ یہ بیچارہ چھپ کے دے رہا ہے اخلاص کے ساتھ. تو جیسا موقع، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم غور کریں گے ہمیں کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں، اپنے دل کی کیفیت کیا ہے، سارا دار و مدار اس پر ہے. الفاظ کے کھیل تو بڑے بڑے کھیلنے والے پڑے ہیں. وہ دل، اللہ کریم دل کے حالات جانتا ہے. سامنے والے کو بھی تو سمجھانا کہ وہ کیوں تہمت باندھے گا، کیوں بہتان لگائے گا کہ یار اس کو دینا چاہیے تھا نہیں دے رہا. تو وہ گناہگار ہو رہے ہیں، غیبتیں کر کے گناہگار ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ موقع یہ بھی نہ دے، ٹھیک ہم بھی نہ دیں. اب کوئی ہو اربوں پتی اور مریل بکرا بقرعید کو باندھ دے اپنی گلی میں کہ میں یہ قربانی کروں گا، قربانی واجب ہے، واجب ادا ہو جائے گا. واقعی وہ قربانی کے لائق تو ہے، لیکن ذرا اس کی شایان شان نہیں ہے. یہ لوگ اس کے بارے میں لازمی باتیں کریں گے. بہت مشکل ہے کہ اتنا کسی کا جذبہ ہو کہ وہ اس کے بارے میں زبان بند رکھے اور دوسروں کو بھی روکے اور بولیں گے یار چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. تیل میں مکھی گر جائے گی تو یہ نچوڑ کے پی لے گا، بڑا کنجوس ہے یار، یہ کیا اٹھا لایا ہے. یہ تو وہ تو سب سے مہنگا جانور ہے نا جو کراچی کی منڈی سب سے مہنگی، میرا گمان غالب ہے. یہ 50 لاکھ والا جو کھڑا ہوا نا فلاں آدھے پہاڑ جتنا بیل، یہ اس کو لینا چاہیے، تب بھی کم ہے. یہ باتیں کریں گے لوگ پھر. اس لیے ایسے موقع پر یہ کہ تھوڑا اچھی چیز لے، ایسی چیز لے کہ لوگ غیبتیں نہ کریں، بدگمانیاں نہ کریں اور کنجوس نہ کریں، نہ کہیں. تو جیسا موقع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اشفاق بھائی آپ کچھ ہمیں بتائیں.